بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دتے کے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ پنڈ سے چپ چاپ غائب ہو گیا۔ پنڈ سے نکل کر وہ ایک مدرسے جا پہنچا۔ مدرسے کے مولوی صاحب سے اس نے کہا کہ وہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے۔ انگوٹھا چھاپ دتا نے مولوی صاحب کو کچھ اس طرح منت سماجت کی کہ مولوی صاحب کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے دتے کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دیا۔ دن رات محنت کر کے دتا نے 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد دتا اس طرح خاموشی سے پنڈ واپس آ گیا۔ پنڈ کے لوگوں نے نہ اس کے غائب ہونے کا نوٹس لیا تھا اور نہ ہی واپس آنے کا۔ میرے اور میرے ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسے ہی ہیں۔ دتا سارا دن خاموشی سے پنڈ میں مٹر گشت کرتا رہا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن وہ پنڈ کی مسجد کے بلند مینار پر چڑھ گیا۔ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مسجد کے مینار پر چڑھ کر اعلان یا اذان دیا کرتے تھے۔ دتا نے مینار پر چڑھ کر بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ پچھلی رات جب میں سو رہا تھا تو خواب میں آ کر ایک فرشتے نے مجھے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگاتے ہی مجھے قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ لوگوں، یہ بہت بڑی کرامت ہے جو میرے ساتھ ہو گئی ہے۔ ان پڑھ دتا کے منہ سے یہ دعویٰ سن کر پنڈ والے ششدر ہو کر رہ گئے۔ مسجد کے مولوی صاحب بھی اعلان سن کر گھر سے باہر نکل آئے۔ پنڈ والے سب کے سب ہی چودھری سمیت مسجد کے گرد جمع ہو گئے۔ پنڈ کا چودھری حقے کا کش لگا کر بولا، اوئے دتے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے اپنے دعوے کا؟ دتا بولا، چودھری جی، مجھ سے پورا قرآن پاک سن لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں قرأت شروع کر دی۔ پنڈ والے دتے کی قرآن پاک کی روانی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ادھر دتا آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ پنڈ کے اور ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسی کرامات دیکھنے کے حد سے زیادہ شائق ہیں۔ چٹے ان پڑھ دتا کی اس کرامت نے ان لوگوں کو پاگل سا کر دیا۔ تلاوت کے دوران چند جوشیلے دیہاتیوں نے نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیا۔ پنڈ کے مرد و زن جوش و خروش سے نعروں کا جواب دینے لگے۔ مولوی صاحب کا پورا دھیان دتے کی تلاوت کی طرف تھا۔ وہ دتے کی غلطی پکڑنا چاہتے تھے لیکن دتے کی تلاوت میں ان کو کوئی غلطی نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر مولوی جی نے اعلان کر دیا کہ دتے کی کرامت حق پر مبنی ہے۔ مولوی جی کی بات سن کر پنڈ والوں کے جذبات اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ کچھ تو خوشی سے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ پنڈ کا اور ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسے ہی ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ جذباتی ہو کر مینار پر چڑھنے لگے۔ انہوں نے اوپر پہنچ کر دتے کے ہاتھ پاؤں چوم کر عقیدت کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرنے لگے جنہوں نے سب سے پہلے دتے کے ہاتھ پاؤں چومے تھے۔ خیر، ان عقیدت مندوں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے ہوئے دتے کو کندھوں پر اٹھا لیا اور بہت احترام سے مینار سے نیچے اتار لائے، جبکہ دتا ہنوز آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ دتے کے مینار سے نیچے اترتے ہی چودھری نے روتے ہوئے اپنے کھیسے میں سے ہاتھ نکال کر 100 کا نوٹ نکالا اور دتے کی مٹھی میں دے دیا۔ باقی گاؤں والے بھی حسب توفیق دتا کی خدمت کرنے لگے۔ دتا پیر بن چکا تھا، اس کو کندھوں پر اٹھا کر گھر پہنچایا گیا، نہلا دہلا کر نیا جوڑا پہنایا گیا۔ اس کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ وہ دتا جس کو اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے، اب اس کے لنگر پر غریب آ کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ قوالوں نے مستقل دتا کے گھر پر ڈیرے لگا لیے۔ محفل سماع کا اہتمام کیا جانے لگا جس میں لوگوں پر حال یعنی کہ وعظ طاری ہوتا۔ دتا کو اونچی سی مسند پر بٹھا کر اس کے سامنے قوالیاں کی جاتی، خسرے وغیرہ بھی مجرے پیش کرتے، یعنی اس کا گھر پورا دربار بنا دیا گیا تھا۔ قصہ مختصر، دتا کے مرنے کے بعد باقاعدہ عرس بھی کیا جانے لگا۔ ایک بار مدرسے والے مولوی صاحب بھی دربار پر منت مانگنے آئے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایک کرنی والے پیر کا دربار ہے جہاں منتیں مانی جاتی ہیں اور ہر کام ہو جاتا ہے۔ مولوی کو پیر کی کرامت کے بارے میں بتایا گیا۔ مزار پر لگی فوٹو دیکھ کر بوڑھے مولوی جی کو اپنا شاگرد یاد آ گیا۔ ساری کہانی سمجھ کر مولوی نے مریدوں کو اصل کہانی بتانے کی کوشش کی مگر مریدوں نے مولوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ وہ دتا پیر جی کے خلاف ایک لفظ بھی سننے پر تیار نہ تھے۔ بمشکل مولوی جان بچا کر بھاگے اور پھر دوبارہ دربار کے قریب بھی جانے کی انہوں نے کوشش نہ کی۔ دتا آج ہمارا سماجی اثاثہ ہے اور دھرتی پر دتا راج ہے۔